السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ان کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ خلیفہ کے حرم کی لڑکی انہوں نے اغوا کی ہوگی؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، کماندار نے جواب دیا۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان دنوں میں اس قبیلے کے لوگ جان کا خطرہ مول لے کر بھی لڑکیاں اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ خونخوار اتنے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کے وارث میلے میں چلے جائیں اور اپنی لڑکی لینے کی کوشش کریں تو انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کے گاہکوں میں مصر کے امیر، وزیر اور حاکم بھی ہوتے ہیں۔ میلے میں ایسے عارضی قحبہ خانے بھی کھل جاتے ہیں جہاں جوا، شراب اور عورت کے شیدائی دولت لٹاتے ہیں۔ اس جشن کی آخری رات بڑی پر اسرار ہوتی ہے۔ کسی خفیہ جگہ ایک نوجوان اور غیر معمولی طور پر حسین لڑکی کو قربان کیا جاتا ہے۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ لڑکی کو کہاں اور کس طرح قربان کیا جاتا ہے۔ یہ کام ان کا ایک مذہبی پیشوا، جسے حبشی خدا بھی کہتے ہیں، وہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ بہت تھوڑے سے خاص آدمی اور 4-5 لڑکیاں ہوتی ہیں۔ لوگوں کو لڑکی کا کٹا ہوا سر اور خون دکھایا جاتا ہے، جسے دیکھ کر یہ قبیلہ پاگلوں کی طرح ناچتا اور شراب پیتا ہے۔ خلیفہ نے محافظ دستے کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ تمام تر محافظ دستہ دھوپ میں کھڑا تھا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ اس دستے کو صبح کھڑا کیا گیا تھا۔ کمانداروں اور عہدیداروں کو بھی کھانے کی اجازت دی گئی تھی، نہ پانی پینے کی۔ رجب بار بار آتا اور اعلان کرتا تھا کہ لڑکی محافظوں کی مدد کے بغیر اغوا نہیں کی جا سکتی تھی۔ جس کسی نے اغوا میں مدد دی ہے وہ سامنے آ جائے، ورنہ تمہیں یہیں بھوکا اور پیاسا مار دیا جائے گا۔ اگر لڑکی خود باہر گئی ہوتی تو تم میں سے کسی نہ کسی نے ضرور دیکھی ہوتی۔ ان دھمکیوں کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سب کہتے تھے کہ وہ بے گناہ ہے۔ خلیفہ رجب کو ٹکنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے رجب سے کہا تھا، مجھے لڑکی کا افسوس نہیں، پریشانی یہ ہے کہ جو اتنے کڑے پہرے سے لڑکی کو اغوا کر سکتے ہیں وہ مجھے بھی قتل کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ ثبوت چاہیے کہ لڑکی کو صلاح الدین نے اغوا کرایا ہے۔ رجب نے ہی اغوا کا بہتان سلطان ایوبی کے سر تھوپا تھا، مگر خلیفہ اسے کہہ رہا تھا کہ ثبوت لاؤ۔ رجب ثبوت کہاں سے لاتا؟ اس کی جان پر بن گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر محافظ دستے کے سامنے گیا۔ غصے سے وہ باولا ہوا جا رہا تھا۔ وہ کئی بار دی ہوئی دھمکی ایک بار پھر دینے ہی لگا تھا کہ دروازے پر کھڑے سنتریوں نے دروازے کھول دیے اور اعلان کیا، امیر مصر تشریف لا رہے ہیں۔ بڑے دروازے میں سلطان ایوبی کا گھوڑا داخل ہوا۔ اس کے آگے 2 محافظ سواروں کے گھوڑے تھے۔ 8 سوار پیچھے تھے، ایک دائیں اور ایک بائیں تھا۔ ان کے پیچھے سلطان ایوبی کے حاکم اور مشیر تھے۔ ان میں علی بن سفیان بھی تھا۔ رجب نے خلیفہ کو اطلاع بھیج دی کہ صلاح الدین ایوبی آیا ہے۔ سب نے دیکھا کہ سلطان ایوبی کے اس جلوس کے پیچھے 4 پہیوں والی ایک گاڑی تھی، جس کے آگے 2 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ گاڑی پر 2 لاشیں پڑی تھیں، ایک سیدھی دوسری الٹی۔ تیر ابھی تک لاشوں میں اترے ہوئے تھے۔ ان لاشوں کے ساتھ وہ 3 شتر سوار تھے جنہوں نے ان حبشیوں کو مارا تھا۔ خلیفہ باہر آ گیا۔ سلطان ایوبی اور اس کے تمام سوار گھوڑوں سے اترے۔ سلطان ایوبی نے اسی احترام سے خلیفہ کو سلام کیا جس احترام کا وہ حقدار تھا، جھک کر اس سے مصافحہ کیا اور اس کا ہاتھ چوما۔ مجھے آپ کا پیغام مل گیا تھا کہ میں آپ کے حرم کی لڑکی واپس کر دوں، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں آپ کے 2 محافظوں کی لاشیں لایا ہوں۔ یہ لاشیں مجھے بے گناہ ثابت کر دیں گی، اور میں حضور کی خدمت اقدس میں یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی آپ کی فوج کا سپاہی نہیں ہے۔ جس خلافت کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں وہ اس کا بھیجا ہوا ہے۔ خلیفہ نے صلاح الدین ایوبی کے تیور بھانپ لیے۔ اس فاطمی خلیفہ کا ضمیر گناہوں کے بوجھ سے کراہ رہا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی باروب اور پرجلال شخصیت کا سامنا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں تمہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ صلاح الدین اندر آؤ۔ میری حیثیت ابھی ملزم کی ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔
مجھے ابھی صفائی پیش کرنی ہے کہ میں اغوا کا ملزم نہیں ہوں۔ خدائے ذوالجلال نے میری مدد فرمائی ہے اور 2 لاشیں بھیجی ہیں۔ یہ لاشیں بولیں گی نہیں، ان کی خاموشی اور ان میں اترے ہوئے تیر گواہی دیں گے کہ صلاح الدین ایوبی اس جرم کا مجرم نہیں ہے جو کسر خلافت میں سرزد ہوا ہے۔ میں جب تک اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہ کر لوں گا اندر نہیں جاؤں گا۔ وہ لاشوں کی طرف چل پڑا۔ خلیفہ کھنچا ہوا اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ تھوڑی دور 400-450 نفری کا محافظ دستہ کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی نے لاشیں اٹھوا کر اس دستے کے سامنے رکھ دی اور بلند آواز سے کہا، 8 سپاہی آگے آؤ اور لاشوں کو دیکھ کر بتاؤ کہ یہ کون ہیں۔ پہلے کماندار اور عہدیدار آئے۔ انہوں نے لاشیں دیکھ کر ان کے نام بتائے اور کہا، یہ ہمارے دستے کے سپاہی تھے۔ ان کے بعد 8 سپاہی آئے۔ انہوں نے بھی لاشوں کو دیکھ کر کہا، یہ ان کے ساتھی تھے۔ 8 اور سپاہی آئے، پھر 8 اور آئے۔ اس طرح 8 سپاہی آتے رہے اور بتاتے رہے کہ یہ لاشیں ان کے فلاں فلاں ساتھیوں کی ہیں۔ صلاح الدین خلیفہ نے کہا، میں نے مان لیا ہے کہ یہ لاشیں کسر خلافت کے 2 محافظوں کی ہیں۔ میں اس سے آگے سننا چاہتا ہوں کہ انہیں کس نے ہلاک کیا ہے۔ صلاح الدین نے اس گشتی سنتری سے جس نے انہیں ہلاک کیا تھا کہا کہ اپنا بیان دہرائے۔ اس نے سارا واقعہ خلیفہ کو سنا دیا۔ وہ ختم کر چکا تو سلطان ایوبی نے خلیفہ سے کہا، لڑکی میرے پاس نہیں لائی گئی، وہ سوڈانی حبشوں کے میلے میں فروخت ہونے کے لیے گئی ہے۔ خلیفہ کھسیانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی سے کہا کہ وہ اندر چلے۔ سلطان ایوبی نے اندر جانے سے انکار کر دیا اور کہا، میں اس لڑکی کو زندہ یا مردہ برآمد کر کے آپ کے حضور حاضری دوں گا۔ ابھی میں اتنا ہی کہوں گا کہ حرم کی ایک ایسی لڑکی کا اغوا جو تحفے کے طور پر آئی تھی اور جو آپ کی منکوحہ بیوی نہیں داشتہ تھی، میرے لیے ذرہ بر اہمیت نہیں رکھتی۔ خداوند تعالیٰ نے مجھے اس سے اہم فرائض سونپے ہیں۔ میری پریشانی یہ ہے کہ ایک لڑکی اغوا ہو گئی ہے۔ خلیفہ نے کہا، اصل پریشانی یہ ہے کہ اس طرح لڑکیاں اغوا ہونے لگیں تو ملک میں قانون کا کیا حشر ہوگا، اور میری پریشانی یہ ہے کہ سلطنت اسلامیہ اغوا ہو رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، میرا شعبہ سراغ رسانی لڑکی کو برآمد کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ خلیفہ سلطان ایوبی کو ذرا پرے لے گیا اور کہا، صلاح الدین، میں ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھ سے کھچے کھچے رہتے ہو۔ میں نجم الدین ایوب سلطان ایوبی کے والد محترم کا بہت احترام کرتا ہوں، مگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرہ بھر احترام نہیں ہے، اور مجھے آج بتایا گیا ہے کہ جامع مسجد کے خطیب امیر العالم نے یہ گستاخی کی ہے کہ خطبے سے میرا نام ہٹا دیا ہے۔ مجھے رجب نے بتایا ہے، میں اسے اس گستاخی کی سزا دے سکتا ہوں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے تمہاری شہ پر تو ایسا نہیں کیا؟ میری شہ پر نہیں، میرے حکم پر اس نے خلیفہ کا نام خطبے سے حذف کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، صرف آپ کا نام نہیں بلکہ ہر اس خلیفہ کا نام خطبے سے ہٹا دیا گیا ہے جو آپ کے بعد آئے گا اور جو اس کے بعد آئے گا۔ کیا یہ حکم فاطمی خلافت کو کمزور کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ مجھے شک ہے کہ یہاں عباسی خلافت لائی جا رہی ہے۔ حضور بہت بوڑھے ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، قرآن نے شراب کو اسی لیے حرام کہا ہے کہ اس سے دماغ معوف ہو جاتا ہے۔ سلطان نے ذرا سوچ کر کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل سے آپ کے محافظ دستے میں رد و بدل ہوگا اور رجب کو میں واپس لے کر آپ کو نیا کماندار دوں گا، لیکن میں رجب کو یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، میں حضور سے درخواست کرتا ہوں کہ فوجی معاملات میں دخل دینے کی کوشش نہ کریں۔ سلطان ایوبی نے کہا اور علی بن سفیان کی طرف متوجہ ہوا جو 5 حبشی محافظوں کو ساتھ لیے آ رہا تھا۔ یہ 5 اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، علی بن سفیان نے کہا۔ میں نے اس دستے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس قبیلے کے کوئی آدمی یہاں ہوں تو باہر آ جائیں۔ یہ 5 صفوں سے باہر آ گئے۔ ان کے متعلق مجھے ان کے کماندار نے بتایا ہے کہ پرسوں سے چھٹی پر جا رہے تھے۔ میں انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ لڑکی کے اغوا میں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔
صلاح الدین ایوبی نے رجب کو بلا کر کہا، کل یہاں دوسرا کماندار آ رہا ہے، آپ میرے پاس آ جائیں گے، میں آپ کو منجنیکوں کی کمان دینا چاہتا ہوں۔ رجب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ارارہ کو گھوڑے پر ڈالے ہوئے جب وہ دو حبشی اتنی دور نکل گئے جہاں انہیں تعاقب کا خطرہ نہ رہا تو انہوں نے گھوڑے روک لیے۔ لڑکی ایک بار پھر آزاد ہونے کو تڑپنے لگی۔ حبشیوں نے اسے کہا کہ اس کا تڑپنا بیکار ہے، اب اگر اسے وہ آزاد بھی کر دیں تو وہ اس ریگستان سے زندہ نہیں نکل سکے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے بے آبرو نہیں کرنا چاہتے، اگر ان کی نیت ایسی ہوتی تو وہ اس کے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کر چکے ہوتے۔ ارارہ حیران تھی کہ انہوں نے اسے چھیڑا تک نہیں تھا، انہیں تو جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ اتنی دلکش لڑکی ان کے رحم و کرم پر ہے۔ ان میں سے ایک نے، جو مارا جا چکا تھا، مرنے سے پہلے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر التجا کی تھی کہ وہ تڑپ تڑپ کر اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالے۔ ارارہ نے ان سے پوچھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے، تو اسے جواب دیا گیا کہ وہ اسے آسمان کے دیوتا کی ملکہ بنانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے لڑکی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دیا۔ اس نے آزاد ہونے کی کوشش ترک کر دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کوشش بے سود ہے۔ گھوڑے چل پڑے اور ارارہ ایک حبشی کے آگے گھوڑے پر بیٹھی ہچکولے کھاتی رہی۔ ایک جگہ رک کر اس کے منہ میں پانی ڈالا گیا اور گھوڑے چل پڑے۔ بہت دیر بعد خنکی سے ارارہ نے محسوس کیا کہ رات ہو گئی ہے۔ گھوڑے رک گئے۔ اس وقت تک اس نازک لڑکی کا جسم مسلسل گھوڑ سواری سے ٹوٹ چکا تھا۔ دہشت سے اس کا دماغ بیکار ہو گیا تھا۔ اسے گھوڑے رکتے ہی اپنے ارد گرد 3-4 مردوں اور عورتوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ زبان اس کی سمجھ سے بالا تھی۔ یہی حبشی راستے میں اس کے ساتھ عربی زبان میں باتیں کرتے تھے۔ ان کا لہجہ عربی نہیں تھا۔ ابھی اس کی آنکھوں سے پٹی نہیں کھولی گئی تھی۔ اس کی تو جیسے زبان بھی بند ہو گئی تھی۔ اسے کسی نے اٹھا کر کسی نرم چیز پر بٹھا دیا۔ یہ پالکی تھی۔ پالکی اوپر کو اٹھی اور اس کا ایک اور سفر شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دف کی ہلکی ہلکی گونجدار تھاپ سنائی دینے لگی اور عورتیں گانے لگیں۔ اس گانے کے الفاظ تو وہ نہ سمجھ سکتی تھی۔ اس کی لے میں جادو کا اثر تھا۔ یہ اثر ایسا تھا جس نے ارارہ کے خوف میں اضافہ کر دیا، لیکن اس خوف میں ایسا تاثر بھی پیدا ہونے لگا جیسے اس پر نشہ یا خمار طاری ہو رہا ہو۔ رات کی خنکی خمار میں لذت سی پیدا کر رہی تھی۔ ارارہ نے یہ چاہتے ہوئے کہ وہ پالکی سے کود جائے اور بھاگ اٹھے اور یہ لوگ اسے جان سے مار دیں، اس نے ایسی جرت نہ کی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ ان انسانوں کے قبضے میں نہیں، بلکہ کوئی اور ہی طاقت ہے جس نے اس پر قابو پا لیا ہے، اور اب وہ اپنی مرضی سے کوئی حرکت نہیں کر سکے گی۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ پالکی بردار سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ وہ چڑھتے گئے۔ کم و بیش 30 سیڑھیاں چڑھ کر وہ ہموار چلنے لگے اور چند قدم چل کر رک گئے۔ پالکی زمین پر رکھ دی گئی۔ ارارہ کی آنکھوں سے پٹی کھول کر کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ تھوڑی دیر بعد ان ہاتھوں کی انگلیاں کھلنے لگیں اور لڑکی کو روشنیاں دکھائی دینے لگیں۔ آہستہ آہستہ ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹ گئے۔ وہ ایک ایسی عمارت میں کھڑی تھی جو ہزاروں سال پرانی نظر آتی تھی۔ گول ستون اوپر تک چلے گئے تھے۔ ایک وسیع ہال تھا جس پر فرش روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ڈنڈے سے لگے ہوئے تھے اور ڈنڈوں کے سروں پر مشعلوں کے شعلے تھے۔ اندر کی فضا میں ایسی خوشبو تھی جس کی مہک اس کے لیے نئی تھی۔ دف کی ہلکی ہلکی تھاپ اور عورتوں کا گیت اسے سنائی دے رہا تھا۔ یہ تھاپ اور یہ لے حال میں ایسے گونج پیدا کر رہی تھی جس میں خواب کا تاثر تھا۔ اس نے سامنے دیکھا، ایک چبوترا تھا جس کی 8-10 سیڑھیاں تھیں۔ چبوترے پر پتھر کے بت کا منہ اور سر تھا۔ اس کی ٹھوڑی کے نیچے تھوڑی سی گردن تھی۔ ٹھوڑی سے ماتھے تک یہ پتھر کا چہرہ قد آور انسان سے بھی 1.5-2 فٹ اونچا تھا۔
منہ کھلا ہوا تھا جو اتنا چوڑا تھا کہ ایک آدمی ذرا سا جھک کر اس میں داخل ہو سکتا تھا۔ منہ میں سفید دانت بھی تھے، یوں لگتا تھا جیسے یہ چہرہ کہے لگا رہا ہو۔ اس کے دونوں کانوں سے ڈنڈے نکلے ہوئے تھے جن کے باہر والے سروں پر مشعلیں جل رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھیں جو کم و بیش گز بھر چوڑی تھیں چمکنے لگی، ان سے روشنی پھوٹنے لگی۔ عورتوں کے گیت کی لے بدل گئی، دف کی تھاپ میں جوش پیدا ہو گیا۔ پتھر کے منہ کے اندر روشنی ہو گئی۔ لمبے لمبے سفید جوتے پہنے ہوئے دو آدمی جھک کر منہ سے باہر آئے۔ منہ کے آگے 3 سیڑھیاں تھیں۔ ان آدمیوں کے رنگ سیاہ اور سروں پر پرندوں کے لمبے لمبے اور رنگا رنگ پر بندھے ہوئے تھے۔ منہ سے باہر آ کر ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پتھر کے منہ میں ایک اور آدمی نمودار ہوا، وہ بھی جھک کر باہر آیا۔ وہ ذرا بوڑھا لگتا تھا، اس کا چوغا سرخ رنگ کا تھا اور اس کے سر پر تاج تھا۔ ایک سانپ جو مصنوعی تھا اس کے دائیں کندھے پر کنڈلی مارے اور پھن پھیلائے بیٹھا تھا، اور ایک بائیں کندھے پر۔ دونوں سانپوں کے رنگ سیاہ تھے۔ ارارا پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ سن ہو کے کھڑی رہی۔ یہ آدمی جو اس قبیلے کا مذہبی پیشوا یا پروہت تھا، چبوترے کی سیڑھیاں اتر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ ارارا تک آیا اور دونوں گھٹنے فرش پر رکھ کر اس نے لڑکی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیے۔ اس نے لڑکی سے عربی زبان میں کہا، اور تم ہو وہ خوش نصیب لڑکی جسے میرے دیوتا نے پسند کیا ہے، ہم تمہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ارارا بیدار ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں کسی دیوتا کو نہیں مانتی۔ اگر تم دیوتاؤں کو مانتے ہو تو میں تمہیں انہی کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دو۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ یہاں جو بھی آتی ہے یہی کہتی ہے، پروہت نے کہا، لیکن اس پر اس مقدس جگہ کا راز کھلتا ہے تو کہتی ہے کہ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مسلمانوں کے خلیفہ کی محبوبہ ہو، مگر جس نے تمہیں پسند کیا ہے اس کے آگے دنیا کے خلیفے اور آسمانوں کے فرشتے سجدے کرتے ہیں۔ تم جنت میں آ گئی ہو۔ اس نے چوغے کے اندر سے ایک پھول نکالا اور ارارا کی ناک کے ساتھ لگا دیا۔ ارارا حرم کی شہزادی تھی۔ اس نے ایسے عطر سونگھے تھے جو اس جیسی شہزادیوں کے سوا اور کوئی خواب میں بھی نہیں سونگھ سکتا تھا، مگر اس پھول کی بو اس کے لیے انوکھی تھی۔ یہ تو اس کی روح تک اتر گئی۔ اس کی سوچوں کا رنگ ہی بدل گیا، اس کی نظروں کے زاویے بدل گئے۔ پروہت نے کہا، یہ دیوتا کا تحفہ ہے، اور اس نے پھول اس کی ناک سے ہٹا لیا۔ ارارا نے ہاتھ آہستہ آہستہ آگے کیا اور پروہت کا پھول والا ہاتھ پکڑ کر اپنی ناک کے قریب لے آئی۔ پھول سونگھ کر خمار آلود آواز میں بولی، کتنا دل نشین تحفہ ہے، آپ یہ مجھے دیں گے نہیں؟ کیا تم نے تحفہ قبول کر لیا ہے؟ پروہت نے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ہاں، ارارا نے جواب دیا، میں نے یہ تحفہ قبول کر لیا ہے۔ اس نے پھول کو ایک بار پھر سونگھا اور آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس کی مہک کو اپنے وجود میں جذب کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دیوتا نے بھی تمہیں قبول کر لیا ہے، پروہت نے کہا اور پوچھا، تم اب تک کہاں تھی؟ لڑکی سوچ میں پڑ گئی، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سر ہلا کر بولی، میں یہیں تھی۔ نہیں، میں ایک اور جگہ تھی، مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں تھی۔ تمہیں یہاں کون لایا ہے؟ کوئی بھی نہیں، ارارا نے جواب دیا، میں خود آئی ہوں۔ تم گھوڑے پر نہیں آئی تھی؟ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، میں اڑتی ہوئی آئی ہوں۔ کیا راستے میں صحرا اور پہاڑ اور جنگل اور ویرانے نہیں تھے؟ نہیں تو۔ لڑکی نے بچوں کی سی شوخی سے جواب دیا، ہر طرف سبزہ زار اور پھول تھے۔ تمہاری آنکھوں پر کسی نے پٹی نہیں باندھی تھی؟ پٹی؟ نہیں تو۔ لڑکی نے جواب دیا، میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور میں نے رنگ برنگے پرندے دیکھے تھے، پیارے پیارے پرندے۔ پروہت نے اپنی زبان میں بلند آواز سے کچھ کہا۔ ارارا کے عقب سے 4 لڑکیاں آئیں، انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے۔
وہ مادر ذات ننگی ہو گئی۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، دیوتا مجھے اس حالت میں پسند کریں گے؟ پروہت نے کہا، نہیں، تمہیں دیوتا کے پسند کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ لڑکیوں نے اس کے کندھوں پر چادر سی ڈال دی جو اتنی چوڑی تھی کہ کندھوں سے پاؤں تک اس کا جسم مستور ہو گیا۔ اس چادر کے کناروں پر رنگ دار رسیوں کے ٹکڑے تھے۔ چادر آگے کر کے ان ٹکڑوں کو گانٹیں دے دی گئی اور چادر نہایت موزوں چگا بن گئی۔ ارارا کے بال ریشم جیسے ملائم اور سیاہی مائل بھورے تھے۔ ایک لڑکی نے اس کے بالوں میں کنگھی کر کے بال اس کے شانوں پر پھیلا دیے۔ اس کا حسن اور زیادہ بڑھ گیا۔ پروہت نے اسے مسکرا کر دیکھا اور گھوم کر پتھر کے محیب چہرے کی طرف چل پڑا۔ دو لڑکیوں نے ارارا کے ہاتھ تھام لیے اور پروہت کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ارارا شہزادیوں کی طرح چل پڑی۔ اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھا کہ ماحول کیا ہے۔ اس کی چال میں اور ہی شان تھی۔ عورتوں کا راگ اسے پہلے سے زیادہ دل سماتی اور پرسوز معلوم ہونے لگا۔ وہ پروہت کے پیچھے ہاتھ لڑکیوں کے ہاتھوں پر رکھے چبوترے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ پروہت پتھر کے پہاڑ جیسے چہرے کے منہ میں داخل ہو گیا۔ ارارا بھی 3 سیڑھیاں چڑھ کر پتھر کے منہ میں جھک کر داخل ہو گئی۔ دونوں لڑکیاں وہیں کھڑی رہی۔ ارارا کا ہاتھ پروہت نے تھام لیا۔ منہ کی چھت اتنی اونچی تھی کہ وہ سیدھے چل رہے تھے۔ حلق میں پہنچے تو آگے سیڑھیاں تھیں۔ وہ سیڑھیاں اتر گئے۔ یہ ایک تہہ خانہ تھا جہاں قندیلیں روشن تھیں۔ اس کمرے میں بھی مہک تھی۔ یہ کمرہ کشادہ نہیں تھا، چھت اونچی نہیں تھی۔ اس کی دیواریں اور چھت درختوں کے پتوں اور پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ فرش پر ملائم گھاس اور گھاس پر پھول بچھے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں خوشنما سراہی اور پیالے رکھے تھے۔ پروہت نے سراہی سے 2 پیالے بھرے، ایک ارارا کو دیا۔ دونوں نے پیالے ہونٹوں سے لگائے اور خالی کر دیے۔ دیوتا کب آئے گا؟ ارارا نے پوچھا۔ تم نے ابھی اسے پہچانا نہیں؟ پروہت نے کہا۔ تمہارے سامنے کون کھڑا ہے؟ ارارا اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور بولی، ہاں، میں نے پہچان لیا ہے۔ تم وہ نہیں ہو جسے میں نے اوپر دیکھا تھا۔ تم نے مجھے قبول کر لیا ہے؟ ہاں، پروہت نے کہا، آج سے تم میری دلہن ہو۔ محترم ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔